بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، طالبان رجیم نے بلا اشتعال پاکستان پر کارروائی کی اور پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، اور اس منہ توڑ جواب میں ان کا شدید نقصان ہوا اور وہ اپنے بلوں میں چھپ گئے۔ میں آپ کے ساتھ وہ ساری باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں جو اس وقت افغانستان میں درپیش ہیں، اور پاکستان کی فضائیہ اور شاہین اس پر اڑان بھر رہے ہیں، اور کابل پر بھی حملے کی اطلاعات ہیں۔ میں آپ کو ساری چیزیں شیئر کروں گا اور آپ میرے ساتھ جڑے رہیں تاکہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتا سکوں کہ اس وقت آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے۔ ایک طرف تو دنیا امن کی بات کرتی ہے، لیکن دوسری طرف جب ایک پوری پراکسی آپ پر مسلط کر دی جاتی ہے اور آپ کی سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور آپ کے شہریوں کو اور آپ کی مساجد پر حملے کیے جاتے ہیں، تو پھر اس کا جواب تو دینا بنتا ہے۔ اور پوری دنیا خاموش تماشائی ہے۔ 40 سال سے یہ افغانستان میں ایسی جنگ جاری ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ پہلے روس یہاں پر گھس آیا، اس کو نکالا گیا، پھر اس کے بعد USA آ گیا، پھر اب طالبان پتہ نہیں کہاں سے اور اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے پاکستان پر ہی حملے کرنے شروع کر دیے، جبکہ پاکستان نے ان کی ہمیشہ خدمت کی، ان کو رکھا، ان کو یہاں پر نوکریاں دیں، ان کو یہاں پر ویزے دیے، سب کچھ کیا۔ یہ دنیا سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ابھی جو آپریشن ہے اس کا نام ہے آپریشن غضب الحق، اور پاک فوج نے طالبان رجیم کی بلا اشتعال کارروائیوں کے جواب میں آپریشن جو جاری کیا ہے، اس کے حملوں میں ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ تقریباً 150 کے قریب طالبان ہلاک ہو چکے ہیں اور 200 سے زائد زخمی ہیں، اور 27 طالبان چوکیوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ پوری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ آپ کا ہے کہ اس پہ کیا کمنٹس آپ نے کرنے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کی بھرپور کارروائیوں میں 3 افغانی بٹالین اور سیکٹر ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا گیا اور اسرا ڈپو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے۔ مؤثر جوابی کارروائی میں 80 سے زائد ٹینک تباہ، بختر بند گاڑیاں تباہ، وطن کے دفاع میں پاک فوج کے 2 جوان شہید اور 3 زخمی بھی ہوئے۔ اور سیکورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان نے افغان سرحد کے مختلف مقامات پر فائرنگ کی، اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے جواب میں نوگئی سیکٹر، باجوڑ، تیرا، خیبر میں بھی بھرپور جواب دیا، اور چترال سیکٹر پر افغان طالبان کی چیک پوسٹوں کو تباہ کر دیا گیا۔ میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کو یہاں پر کبھی بھی فوج رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ جو ہمارے قبائلی لوگ ہیں، یہی ہمارا دفاع تھے، لیکن اب وہاں پر ہم نے چوکیاں بھی بنا دی، وہاں پر ہم نے پتہ نہیں اللہ جانے اس پہ کون سی وار مسلط کی گئی ہے پاکستانی قوم پر، اور یہ ہمارا اتنا نقصان ہو رہا ہے جس کی انتہا نہیں۔ اور سیکورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے کئی ٹھکانے بھی تباہ کیے جہاں 8 طالبان جنگجو ہلاک ہوئے۔ انگور اڈا میں بھی پاک افغان پوسٹ کو تباہ کیا گیا، اور اب تک 133 طالبان کی جو ہلاک ہوئے ہیں وہ اطلاعات ہیں، لیکن بہرحال یہ تقریباً 200 سے زائد ہیں، کیونکہ دوسری طرف افغان طالبان کے میڈیا اور سوشل میڈیا پر جھوٹے دعوے اور فیک ویڈیوز کی برمار ہے، اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز سرحد کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، اور سیکورٹی فورسز کسی بھی قسم کی جارحیت کے خلاف سخت جواب دینے کا وہ رکھتی ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک چیز اور شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ جو اس وقت پاک فضائیہ کے بلا اشتعال افغان طالبان کے جواب میں افغانستان پر مؤثر فضائی حملے بھی شروع کر دیے، اور ننگرہار کے اندر بڑا ایمونیشن ڈپو بھی تباہ کر دیا۔ یہ پاک فضائیہ نے جو حملے کیے ہیں اس کی میں آپ کو پوری اپڈیٹ دے رہا ہوں، اور پاک فضائیہ نے کابل، قندھار، پکتیکا میں اہم ملٹری تنصیبات کو بھی مؤثر فضائی حملے میں تباہ کر دیا۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ کے فضائی حملوں کے دوران کابل میں 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، جبکہ قندھار میں فضائی حملے کے دوران 1 کور ہیڈ کوارٹر اور 1 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا گیا۔ اور سیکورٹی فورسز کے مطابق قندھار میں ایمونیشن ڈپو اور لاجسٹک بیس، پکتیکا میں بھی کور ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ پاک فوج سرحد پر افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال کارروائیوں کے خلاف پاکستان نے آپریشن غضب الحق شروع کیا ہے۔ اور سیکورٹی ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ کرم سیکٹر کے قریب افغان طالبان کے کئی ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے ہیں، اور مزید 8 طالبان کے جنگجو ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں، اور یہاں پر بھی 44 افغان طالبان ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ، انٹرنیشنل کمیونٹی میں کوئی بھی آگے نہیں آیا، اور دوسری طرف بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کا یہ نتیجہ ہے کہ بھارت مکمل طور پر ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔
یہ اسلحے کے ڈبو، یہ ٹینک کہاں سے آئے، یہ سارا کچھ انہوں نے کہاں سے اکٹھا کیا۔ کچھ تو ایسا اسلحہ ہے جو امریکہ یہاں چھوڑ گیا تھا، جو ان کے آس چڑھا، اور وہ بڑا جدید اسلحہ ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ اور دوسری طرف اسرائیل نے بھی کل کہا ہے کہ ہمارا یہ پارٹنر ہے اور ہم اس کو پارٹنر ڈکلیئر کرتے ہیں، کیونکہ یہ انڈیا کا دوست ہے، انڈیا کا پارٹنر ہے تو ہمارا بھی ایک پارٹنر ہے۔ یعنی کہ وہ ایک نئی جنگ پاکستان پر مسلط، ایک دشمنی کی ایک حد ہے جو انہوں نے شروع کی ہے۔ تو دوسری طرف جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ایران نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی خاتمے کے لیے مذاکرات میں سہولت کاری کی پیشکش بھی کر دی ہے۔ اور ایران ہمیشہ پاکستان کا دوست رہا ہے، اور ہمیشہ ایران نے پاکستان کے ساتھ دوستی نبھائی ہے۔ اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ مناسب ہے کہ افغانستان اور پاکستان اختلافات کو بات چیت سے حل کرے، اور پاکستان افغانستان بات چیت میں ایران سہولت اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے ہر ممکن مدد کو تیار ہے۔ اب یہ ان کا یہ بھی کہنا ہے عباس عراقچی صاحب کا کہ ماہ رمضان ہے، صبر اور تحمل سے اور عالم اسلام میں یکجہتی کے فروغ کا مہینہ ہے۔ مناسب ہے کہ پاکستان اور افغانستان اختلافات کو حسن ہمسائیگی اور مکالمے سے حل کریں۔ اور ایک اور بھی بڑی اہم پیش رفت ہے روس کی طرف سے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان فوری طور پر ایک دوسرے کے خلاف حملے روکیں اور دونوں ممالک اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ روسی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے لیے ثالثی پر غور کیا جا سکتا ہے، اور خیال رہے کہ افغان طالبان کی جانب سے پاکستانی علاقے میں دراندازی کی کوشش پر پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے بھرپور جو کارروائیاں کی گئی ہیں، وہ بھی آپ کو میں ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کر چکا ہوں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ درپیش ہے کہ جو طالبان ہیں وہ چند ایک ہیں، جو وار لارڈز ہیں، ان کا کام صرف بلٹ سے ہے، وہ بندوق اٹھاتے ہیں، وہ اپنی تیاری لیتے ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا اور کوئی کاروبار نہیں، انہوں نے بس ایک وار مسلط کرنی ہے، اور غیر ملکی آقاؤں کے کہنے پر یہ لوگ، ان کی پوری ایک نسل جوان ہو کے بوڑھی بھی ہو چکی ہے، ان کا یہی کام ہے کہ کس طریقے سے ہمیں پیسہ ملنا چاہیے۔ وہ پیسے کے چکر میں وہ اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی۔ اور پاکستان کے خلاف ان کی سمجھ سے باہر ہے کہ یہاں پر ان کے کئی رشتہ دار یہاں پاکستان میں کاروبار کر رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہرکیف آج کا یہ میرا ولاگ آپ کو پسند آئے گا۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں مزید اپڈیٹ دوں گا کہ اب کہاں تک یہ ساری چیزیں پہنچی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ہمیشہ کی طرح چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.